بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک دین فطرت اور ایک حق دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ دین اسلام اور قرآن پاک آج ہمارے پاس اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں یہ نازل ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا ہے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ مسلمان ایک حق دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے پاس جو قرآن ہے وہ شک اور شبے سے بالا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ازم اور کوئی دوسرا دین اس جیسی صداقت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عیسائیت اللہ کی طرف سے اپنے دور میں ایک برحق دین تھی، اور انجیل اللہ رب العالمین کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان دونوں پر مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن آج جو عیسائیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے خود اور انجیل میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس پہ نازل ہونے والے کتاب پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ یعنی عیسائی اگر حقیقی طور پر اپنی عیسائیت کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ آج جو واقعہ ہوا ہے سویڈن میں، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، سوال یہ ہے کہ عیسائیوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا قرآن ان کی نظر میں دلائل کی دنیا میں ایک کمزور کتاب ہے؟ کیا اس میں کوئی شک ہے؟ کیا یہ صرف مسلمانوں سے اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک منزل اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایک برحق کتاب موجود ہے؟ حالانکہ مسلمانوں نے تو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ان کے نبی اور انجیل کی گستاخی ہو۔ انجیل کو ماننا اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا مسلمانوں کا ایک اہم عقیدہ ہے۔ مسلمان تو ان کی توہین ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ الغرض یہ ضد و عناد کہ قرآن پاک کی حقیقت سے انکار نہیں، اس کا مقابلہ ہم دلائل کے میدان میں کر نہیں سکتے، تو ایسی حرکتوں پہ اتر آئے ہیں جو تہذیب یافتہ دنیا کو شیوا نہیں دیتا۔ اگرچہ ان سے پوچھا جائے گا، جس طرح انہوں نے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، ان کی مقدس کتاب کی توہین کی ہے، معتدل عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنے اس بیڑیوں کو پہچانیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی نہیں ہے، انجیل بھی یہ درس نہیں دیتا، تو یہ درس کس کا ہے؟ مسلمانوں کا تو عیسائیوں کے لیے یہ دعوت ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب آپ آئیں اس بات کی طرف، اس کلمے کی طرف جس میں ہم تم مشترک ہیں۔ اے عیسائیوں اپنے اس ساتھی سے پوچھو کہ تم نے قرآن کیوں جلایا؟ کیا تعلیمات قرآنی میں کوئی غلطی تھی؟ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ سامنے لائے۔ اب ایک گزارش اہل اسلام کے حکمران طبقے سے ہے کہ جس طرح وہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اسلامی شعائر کی تقدس کے لیے اقدامات کرے، کیونکہ یہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور سارے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ جو یہ اندوہناک واقعہ ہوا ہے، اس سے ہم نے اپنی زندگی کی سمت درست کرنی ہے۔ عیسائیوں کی طرف سے یہ واقعہ پیغام دیتی ہے کہ جو یہ حرکت انہوں نے کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی دنیا میں وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کی حقانیت سے بھی انکار نہیں ہے کہ ہم اس سچے قرآن کی طرف اور اس فطری اصولوں پر مبنی اللہ کے فرمان کی طرف لوٹیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیں، اس کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کے لیے مرد و عورت، جوان و بزرگ، چھوٹے بڑے، غرض ہر طبقے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا اعلان کرنا ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کرنی ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی سے ہماری عروج اور کامیابی کا سفر شروع ہوگا، کیونکہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔